خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ لگا خالق سے دل، مخلوق سے وفا کی امید نہ رکھ۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان کی کمیاں نہیں تلاش کرتے۔ نیک گمان رکھنا بھی ایک خوش نصیبی ہے جو رب کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ جو روتے ہوئے مسکرایا ہے اس نے کچھ تو چھپایا ہے۔ یہاں ہر شخص خدا بن جاتا ہے جب کردار پہ گناہ کا سوال ہوتا ہے۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ بھوک سے مرنے سے بھی مشکل کام ہے ذلت میں ڈبویا ہوا لقمہ کھانا۔ اگر ظرف نہ ہو تو عطا انسان کو غرور میں ڈال دیتی ہے۔ معمولی نظر انداز کر دینا کسی بھی انسان کو اس کے اصل سائز میں لا سکتا ہے۔ آپ کا اصل حقدار وہی ہے جو آپ سے سب سے الگ سلوک کرے۔ ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا جوتا ہمارے درد کی وجہ ہے۔ جس دن تم نے خود کو یہ سمجھا لیا کہ زندگی جیسی قیمتی چیز کسی ایک شخص کے لیے برباد نہیں کرتے، اس دن تمہیں موسموں کی وحشت محسوس نہ ہوگی۔ کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ بن جاتے ہیں۔ اگر تمہیں کامیابی اور سکون کا راز جاننا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ جو تلاش کی چاہ رکھتے ہیں انہیں سفر کے راستے میں ہی راہبر میسر ہو جاتا ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ دلوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں رکھنے سے ہم اپنے بڑے بڑے رشتے خراب کر لیتے ہیں۔ کچھ فرق درست اور غلط میں نہیں، باقی ہر بات پہ کچھ لوگ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ صحیح اور غلط کا فرق کرتے ہوئے انسان کو خدائی کے سوا ہر کام کرنے کی اجازت ہے۔ ناراض ہمیشہ خوشیاں ہی ہوتی ہیں، غموں کے اتنے نخرے نہیں ہوتے۔ ڈرا دینے والے لمحے وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ وہی جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، اس کو چھوڑ کر ہمیں سب دکھائی دیتا ہے۔ فاصلے اگر دلوں میں ہوں تو قریب رہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دلوں میں جگہ نہ رہے تو لہجوں میں کڑواہٹیں آ ہی جاتی ہیں۔ آؤ ماضی کو کھینچ لاتے ہیں، حال میں کچھ کمی سی لگتی ہے۔ بہت دلوں کو بہت سے نظارے راس رہے، ہمارا اصل اداسی تھی ہم اداس رہے۔ زہر تھا زندگی کے کوزے میں، جانتے تھے مگر نگلتے رہے۔ کردار باغی ہو جائے تو کہانی عظیم ہو جاتی ہے۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں گر تیرا کردار نہیں، تو فلاں ابن فلاں ہے، یہ تو کوئی معیار نہیں۔ وجود کی بساط پر بڑی عجیب مات تھی، یقین لٹا کے چل پڑے، گما بچا کے رکھ لیا۔ وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں۔ کشتیاں ٹوٹ گئی ہیں ساری، اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو۔ چاند مدھم ہے آسماں چپ ہے، نیند کی گود میں جہاں چپ ہے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار رہو۔
موت بے حد آسان ہے، لیکن موت سے پہلے، بہت پہلے کا ایک لمحہ، موت کی تکلیف انتہاؤں کی دنیاؤں کو چھو جاتی ہے۔ پوشاک زندگی تجھے سیتے سوارتے 100 چھید ہو گئے رفوگر کے ہاتھ میں۔ کیسے تھے لوگ جن کی زبانوں میں نور تھا، اب تو تمام جھوٹ ہیں سچائیوں میں بھی۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ کس طرح سے صدا لگاؤں کہ وہ میرے کاسے میں ڈال دے خود کو۔ ذہنی مریضوں کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا کے سوا انہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تمہاری یاد کچھ ایسے میرے دل پر اترتی ہے کہ جیسے روشنی شب میں دیا تقسیم کرتا ہے۔ موت صرف نبض رکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ اللہ کے حکموں کی پابندی میں تھوڑی محنت اور مشقت لگتی ہے، لیکن یہ مشقت قطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو راحت اور سکون ملتا ہے وہ سمندر سے بڑا ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں جو لذت ہے وہ قطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو عذاب ملتا ہے وہ سمندروں سے بڑا ہے۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا۔ ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ ہم خود کو اندر سے مضبوط نہیں کر رہے، اسی لیے بڑی جلدی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی ہی بار کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا رحمان ہے، وہ اسے دوبارہ سے بنا دے گا۔ گناہ ہم سے بار بار ہو جاتے ہیں تو توبہ بھی تو ہمیں بار بار کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کو قبول کریں جن سے تقدیر آپ کو باندھتی ہے، اور ان لوگوں سے محبت کریں جن کے ساتھ تقدیر آپ کو اکٹھا کرتی ہے، لیکن ایسا پورے دل سے کریں۔ آپ نے اپنی بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی، اپنے گناہوں پر لوگوں کو کبھی گواہ نہیں بناتے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ کبھی کبھی گناہ عادت بن جاتا ہے، اور آپ خیر کے ارادے کی خواہش کے باوجود گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اہل قرآن وہی ہے جو اسے پڑھتے سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ وہ حافظ نہ ہی ہوں۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کے پیچھے آنے والے دشمنوں کو غرق کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے لیے رہائی نہیں ہے تو وہ اہل جہنم ہے۔ اگر کسی مصیبت سے بچ نکلنے کا راستہ کہیں نہیں ہے تو وہ جہنم کی جگہ ہے، یہ دنیا نہیں۔ یہاں ہر مسئلے کا حل اللہ نے رکھا ہے، مسئلہ بھی اللہ نے بھیجا ہے، اس کا حل بھی اس نے کہیں رکھا ہوگا۔ اس نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو۔ جب بھی دو راستوں کا انتخاب ہو، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی حفاظت وہی راستہ کرے گا جو اللہ کے ساتھ جڑا ہے۔ دل کی زمین کو پانی دینا ضروری ہے۔ پانی اللہ کی وحی ہے، اور روشنی اللہ کے قرآن کا نور ہے۔ قرآن کا نور ملتا ہے اللہ کے حکموں پر عمل کر کے۔ عنقریب ہم میں سے ہر شخص جان لے گا کہ اللہ کا ڈر ادا کیسے ہوتا ہے۔ ہم بار بار اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں مگن ہو کر بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ نیکیاں کر لیں تب بھی ہم خود کو انوکھا سمجھنے لگتے ہیں۔ محسن یعنی احسان کرنے والا تو صرف وہی ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ ہم لوگ دین سے کب بھٹکتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی چیز نہ ملے یا ہم کسی چیز سے محروم ہو جائیں، جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں، جب لگے کہ بس اللہ مجھ سے ناراض ہے اور اب وہ کبھی میرے اوپر کوئی فضل نہیں کرے گا۔
اللہ سے اس مایوسی کے عالم میں ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تسبیحات چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں آپ کی قسمت ہوتی ہیں اور ان کو آپ نہیں بدل سکتے، ان کے لیے زندگی میں اور اپنے دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے، ان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں اور آپ قرآن کی طرف بار بار واپس آتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ ہمیں خود روشنی ملے گی تو دوسروں کو اندھیروں سے نکالیں گے، ورنہ اندھا شخص بھی کبھی کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں فتنے ہر طرف ہیں، اور کبھی ہم ان فتنوں کے آگے ہار مان لیتے ہیں اور کبھی ان سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی شروعات کہیں سے تو کرنی ہے۔ قرآن بہت قیمتی ہے، یہ ہر انسان کے دل پر نہیں اترتا، یہ صادق اور امین دل پر اترتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس طالب کے لیے کھولتا ہے جو اس کے حکموں کو مانتا ہے۔ جو اپنی غلطیوں کی صفائی نہیں دیتا وہ گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اور جب وہ ایک غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا ایک راستہ اور دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ نیک اعمال کریں گے تو وہ ہمارے راستے روشن کریں گے۔ ایک نیکی اپنے سے بڑی نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ آپ ایک اچھی عادت اپنانا شروع کریں تو خود بخود دوسرے اچھے کام کا وقت مل جائے گا۔ اطاعت کے لیے اور کسی کی بات ماننے کے لیے اعتبار اور یقین کرنا ضروری ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھیں، اور انہوں نے جو اختیار ہمارے لیے چنے ہیں ان کو دل سے ماننا سیکھیں، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں، تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جس سے تمہارا نفس نہیں بلکہ تمہارا رب راضی ہو۔ ایمان دل میں داخل ہو تو انسان بدل جاتا ہے، اس کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے، پھر برائی کے کاموں کی کشش کم ہو جاتی ہے۔ دل کرتا ہے ان کے لیے لیکن ان کی حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ ایمان دل میں داخل ہو تو اللہ کا کلام سننا اچھا لگتا ہے، قاری کی آواز بوجھل نہیں لگتی۔ ایمان دل میں داخل ہو تو فرقان مل جاتا ہے، فرقان یعنی غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کرنے کی طاقت۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہر قسم کی غلامی سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں۔ وہ کسی انسان کی چاپلوسی یا خوف میں سچ بات کہنے سے نہیں رکتے، وہ اپنی ذات کو کسی انسان کے لیے نہیں مارتے، وہ رزق کے لیے کسی انسان کا منہ نہیں دیکھتے، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے۔ وہ کسی خواہش یا کام کو سر پر اتنا سوار نہیں کر لیتے کہ اللہ بھول جائے۔ وہ دنیا کی چکا چوند کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ کے وعدے کو نہیں بھولتے کہ ایک دن وہ اس دنیا کو خاک بنا دے گا۔ اللہ کے بندے سب سے زیادہ آزاد ہوتے ہیں۔ یہ وہ غلامی ہے جو اگر انسان دل سے قبول کر لے تو اس سے زیادہ آزاد کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ غلامی ہے جو اگر انسان دل سے قبول کر لے تو اس سے زیادہ آزاد کوئی ہو نہیں سکتا، اور اگر انسان قبول نہ کرے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہے گا، لیکن ساتھ بہت سی دوسری غلامیاں بھی کرے گا۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو لیکن وہ درست ہوگا۔ قرآن کو اپنی لگام تھما دینے کا مطلب ہے کہ جس کام سے اس میں منع فرمایا جا رہا ہے اس سے رک جائیں۔ کیا ہے جو ہم بس یہ زندگی، یہ ختم ہو جانے والی زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار لیں؟ کیا ہے اگر ہم اپنی میں مار کے چند برس جی لیں،
لوگوں کو معاف کر دیں، کسی کو اپنے احسان نہ جتائیں، اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھیں، سچ اور جھوٹ کو ملایا نہ کریں۔ کیا ہے جو ہم اپنا سر جھکانا سیکھ لیں۔ اگر شیطان انسان کو خوف دلاتا ہے کہ اگر تم حلال پر جمے رہے تو فقیر ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ اگر حلال کھاؤ گے تو بہت امیر ہو جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ غنی ہونے کا وعدہ ہے۔ تم جتنا ہے اس میں راضی ہو جاؤ گے، تم لالچ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں ہر وقت کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم نماز پڑھیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، وہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب دل کے اندر کچھ اور بھر چکا ہوتا ہے۔ دل میں سیاہی بھریں گے، گندگی اور غلاظت بھریں گے تو دل کو نظر آنا بند ہو جائے گا۔ غیبت کا چھوڑ دینا زندگی کو آسان بناتا ہے، یہ آپ کو بہادر بناتا ہے۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ خوف سے۔ ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کسی کے سامنے ان باتوں کو کہنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ہم ڈرپوک ہوتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اپنے دل کی دنیا کے دفتر میں صرف 2 ہی حرف لکھ، اللہ کو سجدہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام۔ آخری سانس تک اس پر عمل کر۔ اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے بے فائدہ باتوں سے اور بہت پوچھنے سے، یعنی ایسی باتوں کا پوچھنا جن کی ضرورت نہ ہو یا جن کا پوچھنا دوسرے کو برا لگے، اور مال کے تباہ کرنے سے۔ لوگوں میں ایسے رہو جس طرح شہد کی مکھی پرندوں میں ہوتی ہے، جسے ہر پرندہ حقیر سمجھتا ہے۔ اگر پرندوں کو معلوم ہو جائے کہ اس مکھی کے پیٹ میں کیسی برکت ہے تو وہ ایسا نہ سمجھیں گے۔ لوگوں کے ساتھ اپنی زبان اور اپنے جسموں کے ساتھ مل جل کر رہو، لیکن اپنے دل اور اعمال کے ذریعے ان سے جدا رہو۔ اپنے بھائی کا عذر قبول کرو، اور اگر اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو تم خود ہی کوئی عذر تلاش کر لو۔ جو شخص برائی اور فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے وہ خود اسی کا ایندھن بن جاتا ہے اور اسی میں جل کر مر جاتا ہے۔ اپنا حق لینے میں دیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسروں کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ جو کوئی تمہاری بدکرداری اور تمہارے برے کاموں کی حمایت کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ دنیا کے گزرے ہوئے واقعات اس کے آنے والے حالات کا مکمل نقشہ ہے۔ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے، احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ خواہشوں اور شہوت کی پیروی دین کو بگاڑتی ہے، اور لالچ کی پیروی یقین کو برباد کر دیتی ہے۔ اے دنیا، تیرا عیش اور آرام تھوڑا، تیرے خطرے زیادہ، اور تیرے عاشق ذلیل اور خوار ہیں۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو ٹوٹے دل کو جوڑتی ہے، نیکی وہ ہے جو کسی کے زخم پر مرہم رکھتی ہے، جو بھوکے کو کھانا کھلاتی ہے، جو پریشان کو تسلی دیتی ہے۔ وہ زبان جو دنیا کے کاموں میں دن بھر بھاگتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا احساس ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یاد رکھو، انسان کو جس وجہ سے روزی سے محروم کیا جاتا ہے وہ صرف گناہ ہے جس کو وہ کرتا ہے۔ ہم جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہٹیں، ہماری زندگیاں پیچیدہ ہوتی جائیں گی، ہم خود کو مشکل میں ڈالتے جائیں گے۔ ہم جہاں اپنے دل کی مانیں گے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے، ہم مشکل میں پڑیں گے۔ یہ تو لکھ کر رکھ لیں، ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ اور ہم لوگ مر کر بھی اس دنیا کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔
نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ برداشت ایسی مضبوط چیز ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں، اور علم جب دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ہے۔ قرآن پاک کو کس زبان میں پڑھا جائے، اسے دل کی زبان میں پڑھا جائے، محبت سے پڑھا جائے، ادب سے پڑھا جائے۔ جس کا یہ کلام ہے وہ مصنف موجود ہے، اپنے دل میں کہو کہ یا اللہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ سمجھا دے گا۔ وہ محبت کرنے والوں کو سمجھا دیتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص ہم سے ملے ہم اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اور کچھ نہیں تو ایک مسکراہٹ ہی صحیح۔ محبت کرنے والے کو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جس سے ہو رہی ہے اس کو خود بخود خبر ہے، کیونکہ یہ خود اسی کی دی ہوئی چیز ہے۔ محبت کون دیتا ہے؟ محبوب دیتا ہے۔ اسے کیوں تم بتا رہے ہو کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ غصے اور شہوت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈال تاکہ تو زندگی سے صحیح لطف اٹھا سکے۔ اے بندے، نفس اگر پلید ہے تو تن پر پاکیزہ لباس پہننے کا کیا فائدہ؟ دل میں شرک ہی شرک بھرا ہے تو خاک پر سجدہ ریزی کا کیا فائدہ؟ عقل کی انتہا شیطان تک لے جاتی ہے اور انکار تک لے جاتی ہے، اور دل کی انتہا جو ہے یہ حضوری تک لے جاتی ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتی ہے۔ سب سے اچھی حکمت عملی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کی نقل کر لی جائے۔ اس سے روحانیت آ جائے گی، اور روحانیت آ جانے سے روحانی علم خود بخود عطا ہو جائے گا۔ زندگی کے تاریک غار میں اعمال کے چراغوں میں سب سے روشن چراغ اللہ کے خوف کا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ مذہب میں ڈھل جانے کا مطلب سخت ہونا ہے۔ جب اللہ کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے نرم کرتا ہے، نہ کہ سخت۔ میں گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں، تو کیا میں منافق ہوں؟ نہیں، تم تو بار بار رجوع کرنے والے ہو۔ علم شریعت ہی علم نور ہے جو زندگی کی تاریک راہوں میں مشعل راہ ہے۔ ہدایت بہت غیرت مند مہمان ہوتی ہے، بار بار دستک نہیں دیتی۔ زندگی میں جب کبھی رب کی طرف پلٹنے کا موقع آئے تو اسے گوائیے گا نہیں۔ انسان اگر ثابت قدمی سے دین پر چلتا ہے تو اس کو اس کے ذرات بھی نظر آتے ہیں، اور اگر دین اس کا راستہ نہیں تو پھر اس کے پہاڑ بھی نظر نہیں آتے۔ وہ کہاں کا عقل مند ہے جو ایک گھڑی کی شہوت کے بدلے میں جنت بیچ ڈالے۔ گناہوں کی شدید ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل سے ان کے برا ہونے کا احساس ختم کر دے۔ جہنم میں ہر عذاب ہوگا سوائے موت کے۔ اہل جہنم کے لیے موت سب سے بڑی راحت ہوگی، لیکن جہنم مقام عذاب ہے، مقام راحت نہیں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ اخلاص تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے کہ اسے لکھ سکے، نہ کوئی شیطان کہ اسے برباد کر سکے، اور نہ ہی کوئی خواہش کہ اسے پھیر سکے۔ جب دنیا کو مقصد حیات بنا لیا جائے، زندگی کی تمام کوششیں اس کو حاصل کرنے میں لگا دی جائیں، تو پھر اس کی ہر چیز دل کو بھاتی ہے، اور اس سب کے دوران آخرت دھندلا سی جاتی ہے۔ جب گناہ گار گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، قبر کے اندر اندھیرا، دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے، جسم میں کمزوریاں، اور مخلوق کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں،
اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ مسکرایا کریں، کیونکہ غموں کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری سانسوں کو گروی رکھ لیں، ان کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کی مسکان چھین لیں۔ سو دل سے مسکرائیں، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا تو بس ایک خیال ہے، خواب ہے، افسانہ ہے، سراب ہے۔ حقیقت تو آخرت ہے، جہاں کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہوگا اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہوگا۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا۔ برباد اور ملعون ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ اپنوں اور غیروں کے بیچ فرق کرنے کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ اگر صرف عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتی تو انسان پر زندگی کے دوسرے فرائض کی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی۔ حال، ماضی اور مستقبل صرف پہچان کے حوالے ہیں۔ زندگی ایک اکائی ہے، وحدت ہے، جامعیت ہے۔ اس کا فیصلہ آخری لمحے میں ہوتا ہے کہ زندگی کیا تھی، نوازش یا آزمائش، انعام یا سزا، کامیاب یا ناکام، بامراد یا نامراد، معصیت یا مغفرت۔ یہ سوچ کر ہرگز پریشان نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچ کر خوش ہو جائیں کہ لوگ آپ جیسے بے وقوف کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے اور اپنا قیمتی وقت آپ کے لیے ضائع کریں گے۔ جو جانتا نہیں اس کو تو انجان کہا جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ ان پڑھ۔ جاہل تو اسے کہتے ہیں جو حق کو جان لینے کے باوجود اپنی انا اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے، جیسا کہ ابو جہل۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہے یا اس کا عذاب؟ جب تمہیں اپنی خطاؤں پر احساس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تم پر اللہ کی رحمت ہے۔ اگر احساس نہیں تو عذاب ہی عذاب ہے۔ اور دیکھو، سب سے بڑا عذاب ابلیس پر آیا کہ اس کو آج تک اپنی غلطی کا احساس نہ ہو سکا۔ اس لیے اپنی خطاؤں پر احساس نادامت دراصل ہمارے انسان ہونے کی بھی ایک دلیل ہے۔ بری اور گھٹیا باتیں برے کاموں سے زیادہ برا عمل ہے۔ بدعملی یعنی برے کام جسموں کی دنیا میں رونما ہوتے ہیں اور جسموں کو زخمی کرتے ہیں۔ جسم پر لگے ہوئے زخم وقت کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور منمل ہو جاتے ہیں، جبکہ بد کلامی روح کو زخمی کرتی ہے، اور روح کا زخم کبھی نہیں بڑھتا، کیونکہ روح پر وقت نہیں گزرتا۔ جو انسان بات کی مار سے نہیں مرا، وہ لات کی مار سے کیا مرے گا؟ یعنی حیا دار کسی کی کہی ہوئی بات سے ہی مر جاتا ہے، لیکن بے حیاؤں پر لاتیں بھی اثر نہیں کرتی۔ اپنی زندگی کے دائرے کو اتنا محدود رکھو کہ کوئی بآسانی اس میں داخل نہ ہو سکے، تاکہ تم اپنی ذات کو تکلیفوں سے محفوظ رکھ سکو۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بیجا اڑاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی۔ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے، لہٰذا وہ ایمانداری سے مشورہ دے۔ عشق کا قبلہ خدا ہے اور باطل کا قبلہ شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے چاہے عبادت کو واجب قرار دیا ہے، مگر اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کو راضی رکھنا ہے۔ اگر انسان کا سر نماز میں جھک گیا تو کیا حاصل؟ اصل بات تو دل کے پاک ہونے کے بعد اللہ کے سامنے دل کو جھکانے میں ہے۔ بری عادت والے لوگوں سے میل جول مت رکھ، خواہ تو کتنا ہی پاک کیوں نہ ہو، ان کی صحبت تجھے ناپاک کر دے گی۔ سورج کتنی بلندی پر ہے، مگر بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اسے اپنے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا اور غفلتوں کو دور کر بیدار ہو جا۔ حکمت اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا کرتا ہے، حکمت اس کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ یہ درست اور غلط کی پہچان کی صلاحیت وہی عطا کرتا ہے۔
وہ حکمت دے گا تو ہم درست فیصلے کر سکیں گے، وہ اس حکمت کو چھین لے گا تو ہم کتنے ہی عقل مند اور پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں درست فیصلے نہیں کر پائیں گے۔ سنت یہ کہتی ہے کہ اپنے پاس آنے والے ہر شخص سے اتنی محبت سے پیش آؤ کہ ہر انسان سمجھے تم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ کوئی بھی انسان براہ راست نصیحت سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ عمل سے سیکھتا ہے۔ جب انسان کے اندر روحانیت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان کو ماضی کے پچھتاوے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بار بار توبہ کے پانی سے خود کو دھوتے رہتے ہیں۔ وہ گناہ کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، اور پھر گناہ نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو مستقبل کا خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے رب کو اپنا مالک مانا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے اور اپنی کامیابی اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو رب فیصلے کرتا ہے وہ اس پر سر جھکاتے ہیں۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے بعد کسی کا دل دکھا دیا جائے۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ اے دوست، تیرے مقصد کا حاصل ہونا تیرے دل کے رونے پر موقوف ہے۔ گڑ گڑائے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مشکل حل ہو جائے تو اپنی آنکھ کو اپنے جسم کی ضرورت کے لیے رلا۔ اچھے انسان اور اللہ کے نیک بندے جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے زخم جلدی بڑھ جایا کرتے ہیں، کیونکہ اس کام میں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہزار شکر کے دل کی حالتیں راز ہی رہتی ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ نصیب دلائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ کچھ بھی آباد اور برباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے اور نہ اختیار میں۔ کسی کام کے ہو جانے کا حکم اور پھر اس کام کا ہو جانا رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوتے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردے ڈالنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ محبت کا سب سے بڑا مسئلہ خود محبت ہے۔ زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ رکھتا ہے، چاہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ جب ایک انسان خود کو بہت اونچے مقام پر رکھ لیتا ہے تو اسے باقی کے سب لوگ خود سے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے لیے تھکتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، دعا کی طاقت افضل ہوتی ہے، کائنات کی ہر چیز صلہ رحمی کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہے، ہر چیز مدد پر آمادہ ہو جاتی ہے، ہر چیز اپنے ارادے پر ہے۔ تمہاری روح کا ارادہ محبت ہے، تمہاری روح کی طلب محبت ہے۔ ہدایت محبت کی سمجھ دیتی ہے اور محبت گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ جب وہ رب ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ ہم سب ایسے نابینا معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اداسی کو ظاہر کرنے کے لیے رونا پڑتا ہے اور بیماری کو بتانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔
اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے حقدار ہیں۔ آگے بڑھ جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ کبھی کبھی بار بار پیچھے مڑ کے دیکھنا آپ کو دربدر کر دیتا ہے۔ نہ آپ آگے کے رہتے ہیں اور نہ پیچھے کے۔ اللہ کا خوف ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اللہ کو ماننا اصل بات نہیں، اصل بات تو اللہ کو منا لینے میں ہے۔ اعلیٰ انسانیت کا اصول 2 لفظ میں یہ ہے: سادہ زندگی اور اونچی سوچ۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ 1000 محنت کی جائے، 1000 استاد رکھے جائیں، باتوں میں روح تب تک نہیں آتی جب تک انسان کے اندر کی روح میں طاقت نہ ہو۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی تلاش یہ ہے کہ راستے کی خاک سے رزق مل جائے۔ نفس تعریفوں سے فرعون بن جاتا ہے۔ اسے عاجز مزاج بنا۔ سرداری کی خواہش نہ کر، جب تک ہو سکے خادم بن۔ شیطان شر پھیلانے کے لیے آدمی کی طرف آتا ہے، تیری جانب نہیں آتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو اس کا بھی استاد ہے۔ اب اسے تیرے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو، جنتی اور دوزخی ہونے کا دار و مدار خیالات اور یقینوں پر ہے۔ یہی انسان کی خصوصیت ہے، ورنہ گوشت پوست تو دوسرے حیوانات میں بھی ہے۔ اگر تیری فکر پھول جیسی ہے تو گلزار ہے، اور اگر غلاظت یعنی گندگی کی طرح ہے تو باہر پھینک دیا جائے گا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں یہ حق بھی نہیں کہ اپنے ہر آنسو کی شکایت اس سے کرو۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قبر کی سب نشانیاں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس گواہی پر یقین۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز فانی ہے اور تبدیلی کائنات کا حسن ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔ جسمانی بیماریاں پرہیز سے جاتی ہیں اور روحانی بیماریاں پرہیزگاری سے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کے پہیے میں ریشم کے تھان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ جب رشتے بادلوں کی طرح اڑنے لگیں تو انہیں دیکھنے کی بجائے آسمان پر رب کی طرف دیکھیں، زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے کہا کوئی میرے دل کی بات نہیں جانتا، تو پھر ایک دن میں نے سورۃ الانفال میں پڑھا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہے۔ کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوشش کے، خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری حقیقتیں جان لی جائیں۔ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی اس طرح تربیت ہو جائے کہ جو کچھ کتاب میں نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ سکے۔ وہ چیز جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے، وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے، وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ غلطی ہے۔ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو توبہ کے ذریعے اپنے لیے آرام گاہ بنانے کا سوچتا ہے،
مصیبت سے نجات پاتے ہی اپنی توبہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا نعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں تھکا دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ جب انسان بدلے کے جذبے کو قابو کر لیتا ہے تو وہاں اسے ربوبیت کی پہچان شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان واقعی متوکل ہے یعنی بھروسہ رکھنے والا ہے، اسے تو اپنے اس یقین ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ روحانیت میں مرد کامل وہ ہے جو ہر وقت علم کی تلاش میں رہتا ہے۔ نیکی پر لگے رہیں، کیونکہ اللہ کا قرب اور دوستی جیتنے کے لیے نیکی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ نیک اور پرہیزگار لوگوں میں 3 صفات بہت ظاہر اور نمایاں ہوتی ہیں: درگزر کرنا اور معاف کرنے کی صفت، اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال کر دوسروں کے کام آنے کی صفت، دسترخوان بڑھا دینے کی یعنی لوگوں کے لیے پھیلا دینے کی صفت۔ اللہ کے بندے پر یہ بھی ایک بڑی پابندی ہے کہ اگر وہ فاقے سے بھی ہو تو اپنے پاس آنے والوں پر اس کا اظہار نہ ہونے دے۔ اگر ہمارا ایمان پختہ ہو تو کوئی خوف یا ڈر اور دنیاوی لذتیں ہمیں سیدھی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ اللہ کے سچے بندوں کی تربیت یہی ہوتی ہے کہ دوسروں کا بھلا بھی ہو جائے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اگر انسان جلتی آگ پر بھی بیٹھا ہو اور کوئی اس سے حال پوچھ لے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، بہت مزے میں ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے جلد نکال لیتا ہے۔